السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پوسٹ بھیجیے جی، نام محرم کو چھونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی نام محرم کو چھوئے۔ طبرانی کبیر اور صحیح الجامع کا حوالہ اس میں دیا ہے۔ کہتے ہیں جی یہ حدیث صحیح ہے، اگر صحیح ہے تو موقوف صحیح ہے یا مرفوع۔ محترم بھائی، یہ روایت جو ہے نا طبرانی کے اندر دو جگہ پہ آتی ہے، 486 نمبر جو آپ نے حوالہ دیا ہے اور 487 نمبر پر بھی موجود ہے۔ اور اس روایت کو علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے راویوں کو ثقہ کہا ہے، یعنی ان کے نزدیک بھی یہ روایت ثابت ہے۔ علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ روایت ثابت ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ روایت جو ہے طبرانی والی، اس کی سند حسن ہے، انشاءاللہ سند حسن ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محترم بھائی، آپ کا سوال ہے کہ آپ نے پوچھا تھا جوتوں پر مسح کرنے کے متعلق۔ آپ کہتے ہیں جی میرے متعلق کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ جی بالکل، سنن ابی داؤد کے اندر وہ روایت ہے سفیان ثوری والی، وہ ضعیف ہے۔ سفیان ثوری کا انانا اور اس کے علاوہ ائمہ محدثین نے اس روایت کو معلول قرار دیا، اس پر جرح کی ہے۔ دوسری بات جو ابو داؤد کے اندر دوسری حدیث ہے جوتوں پر مسح کے حوالے سے، اس میں عطا العمری مجہول راوی ہے، یہ بھی بات ذکر کی تھی۔ اب آپ کہتے ہیں جو علماء نے فتویٰ دیا، یعنی میرے کہنے کے مطابق، تو وہ علماء نے کس دلیل پر؟ علماء نے وہ سفیان ثوری والی روایت جو ہے نا اس کو صحیح مانا ہے، بعض علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن ان کی بات درست نہیں ہے۔ اس لیے جوتوں پر مسح کرنے کے متعلق کوئی بھی صریح نص واضح میرے علم میں نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔